مہنگائی اس قدر زیادہ ہو چکی ہے کہ اس کا 99% اس سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں. خاص طور پر جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ انتہائی مشکل حالات سے گزر رہا ہے. جو غریب ہے، جو مزدوری کرتا ہے، جس کی 500 مزدوری ہے، وہ مزدوری ایک مزدوری میں 500 روپے میں وہ کیسے 500 روپے کلو کا گھی لے گا. لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ ایسی پالیسی اپنائے یا ایسا میکنزم طے کرنا چاہیے تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں کو کہ تاکہ درپیش مسائل کا حل کو تدارک نکالا جائے. یہ نہیں کہ ہم صرف بیانات اور سیاسی بیانات دیے جائیں روزانہ کی بنیاد پہ عوام میں آئے اور بولے اور چلے گئے. یہ اس سے ہٹ کے ایک دوسری طرف ہم آتے ہیں کہ جو بڑھتی ہوئی دہشت گردی کو روکنے کے لیے پہلے نیشنل ایکشن پلان تھا، اس پہ عمل درآمد کرنا چاہیے، اس کو ریسٹور کرنا چاہیے. سب جماعتوں کو مل بیٹھ کے اس کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس سے تدارک کیسے کیا جائے، اس سے کیسے نپٹا جائے. یہ ہمیں پہلے اس پہ سوچنا ہوگا. پوری قوم کو ایک متحد ہونا چاہیے. یہ مشترکہ اجلاس بلایا گیا ہے، اس پہ بھی غور کیا جائے. اس کا ایک ہی ایجنڈا ہونا چاہیے کہ اس سے تدارک کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. آئے روز ہمارے بھائی مسلمان ہمارے شہید ہو رہے ہیں. خدا را اپنی نسل کو بچانے کے لیے ایسا میکنزم طے کرنا چاہیے تاکہ ہم اس سے نپٹ سکیں. اچھا ملک صاحب، مریم صاحبہ آئی ہیں اور ساتھ ہی مہنگائی اگلے روز ہو گئی ہے، تو کیا اس کے دورے کو فلاب کرنے کے لیے یہ کیا گیا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں مسلم لیگ نون میں بھی ایک غلط پالیسیوں کے تدارک، یہ غلط پالیسیوں کا تسلسل چلا جو آ رہا ہے نا، اس تسلسل کی وجہ سے میرا نہیں خیال کہ اس کے جو ہے نا اس کو ساتھ جوڑا جائے. ٹھیک ہے، یہ ایک روٹین میٹر ہے. آئی ایم ایف کا جو 10 روزہ کے لیے جو پہنچ چکی ہے ان کی ٹیم، وہ اس سلسلے کو سلسلے کو بنیاد بنایا گیا کہ آئی ایم ایف کو ہم نے کیا کہنا ہے، اس کے پیسے ہم نے کیسے لینے ہیں. اس لیے یہ چیز کو بڑھایا گیا تاکہ ہم اس کو بڑھا سکیں، ان کو بتا سکیں ہم آپ کے جو اقدامات ہیں اس کو اٹھا رہے ہیں. اچھا ملک صاحب، آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ مریم نواز کے پہنچنے سے ایک دن پہلے فواد چودھری کی گرفتاری، تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے جو آنے کا شو ہے اس کو فلاب کرنے کے لیے یہ کیا گیا ہے؟ میرے خیال میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جو یہ شو کیا گیا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے. جیسے نا فواد چودھری، ایک سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ، لیکن ماضی میں انہوں نے کوئی بھی سیاسی جو ہے نا ایک بندہ بھی قید میں نہیں رکھا ہوا تھا. لیکن انہوں نے سیاسی انتقام اور یہ جو نیب کا یہ سارا یہ سلسلہ ڈھونگ ختم ہونا چاہیے. جس کو بھی نیب نے پکڑا ہے نا آج تک اس سے کچھ. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کی واپسی سے مسلم لیگ نون کم بیک کرے گی یا بس اب حالات؟ میرے خیال میں اب حالات مختلف ہیں، ان کو محنت کرنا پڑے گی. اب حالات اتنے مختلف ہیں کہ لوگ اب مہنگائی سے لڑیں یا ان کے ساتھ الیکشن میں حصہ لیں. اب ان کو پہلے عوام کے لیے کچھ نہ کچھ ریلیف دینا ہوگا، تو دین آپ کی عوام جو ہے ان کے ساتھ کھڑی. مریم نے بھی 1 فروری سے اعلان کیا ہے کہ ملک گیر دورے کریں گی، پبلکلی جلسے جلوس یہ وہ، تو وہ کچھ کر پائیں گی؟ میرے خیال میں اس پہ ان کے دوروں پہ سے یہ امپیکٹ پڑے گا کہ اگر یہ مہنگائی کم کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو پھر تو یہ کم بیک کر سکتی ہیں، ادروائز یہ لوگ نہیں نکلیں. اچھا ملک صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ جو مسلم لیگ نون ہے اس کے جو سینئر قیادت ہے، شاہد خاقان عوائد صاحب ہیں اور دیگر لوگ ہیں، وہ ناراض ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیان دینا ہوتا ہے ہمیں آگے کر دیتے ہیں، جب مکہ کرنا ہوتا ہے تو میاں صاحبان جا کے ہاتھ ملا لیتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں اس پہ؟ میرے خیال میں یہ ان کی اندرونی جو ہے نا لڑائی ہے. آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ میرے خیال میں اس میں جو ہے نا وہ یہ جو اقتدار کی جنگ ہے، وہ کہتا ہے مجھے آگے لایا جائے، وہ کہتا ہے مجھے آگے لایا جائے. یہ آگے اور پیچھے لانے کے جو ہے نا چکر میں یہ سیاست میں بھی اپنے روڈ اٹکاتے ہیں، اپنے بلکہ ایشوز کی طرف سے